بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہماری بات ہو رہی تھی تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور پچھلے درس میں تزکیہ نفس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں نفوس انسانی کے حوالے سے جو احوال ذکر ہوئے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ انسان کی نفس پر مختلف احوال آتے ہیں اور انسان کی نفس مختلف صفات سے متصف ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے 3 احوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم النفس المطمئنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد اور اس کے ذکر اور ایمان پر مطمئن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن رہتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ ہمیشہ انسان کو خیر کی طرف راغب کرتا ہے، ہمیشہ انسان کو نیک کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، یہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مناجات، ذکر و اذکار اور دعاؤں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور اسی نفس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں بھی فرمایا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں پہ نفس مطمئنہ کا ذکر ہوا ہے کہ اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ یہ نفوس مطمئنہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جزا رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے نعمتیں رکھی ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت کا بشارت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور دوسرا جو نفس ہے وہ نفس اللوامہ ہے۔ نفس اللوامہ انسان کے خطاؤں پر، انسان سے جب کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، جب کوئی قبیح فعل سرزد ہوتی ہے تو نفس اللوامہ ملامت کرتی ہے، انسان کی خطاؤں پر اس کو ملامت کرتی ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں بہت ملامت کرنے والی نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں بہت ملامت کرنے والی نفس کا قسم اٹھاتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور نفس کی حالت کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور وہ ہے النفس الامارہ بالسوء۔ اور یہ نفس الامارہ بالسوء جو کہ نفس کو گناہوں پر ابھارتا ہے، نفس کو قبیح حرکات پر ابھارتا ہے۔ النفس الامارہ بالسوء یہ محرمات کی ارتکاب کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور گناہوں کے ارتکاب اور اسی طرح قبیح اور رذیل افعال کے ارتکاب کی طرف نفس کو رغبت دلاتا ہے۔ تو یہ نفس الامارہ بالسوء ہے، اور اس نفس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں آیا وما ابرئ نفسی، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ تو یہ جو معروف نفوس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، نفس مطمئنہ
اور نفس لوامہ اور النفس الامارہ بالسوء۔ یہ انسان کے اوپر مختلف احوال آتے رہتے ہیں، انسان کے نفس مختلف حالات اور مختلف صفات سے متصف ہوتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان کو ان احوال کا پتہ نہ چلے تو وہ اپنی نفس کا علاج کیسے کریں گے؟ کسی بھی بیماری کی علاج کے لیے تشخیص ضروری ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس میں جھانکے، اپنا محاسبہ کرے اور ٹٹولے اپنے نفس کو اور دیکھے کہ کیا اس کا نفس مطمئنہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس الامارہ بالسوء ہے۔ انسان پر مختلف احوال آتے رہتے ہیں، ایک ہی دن میں ان تینوں احوال سے، ان تینوں حالتوں سے انسان گزر سکتا ہے، کیونکہ انسان کا جو ایمان ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے، عبادت کرنے سے ایمان بلندیوں تک پہنچتا ہے، اور گناہ کرنے سے اور منکرات کا ارتکاب کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے۔ تو مختلف انسان پر احوال آتے رہتے ہیں، انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کا نفس مطمئنہ بنے اور اس کی ایمان کی حالت بلندی پر رہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے، اور اس طریقے سے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو معرفت حاصل ہو کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، نفس کی کون سی صفات سے وہ متصف ہیں۔ اگر اس کے اوپر انکشاف ہو جائے، اگر غور و خوض کرنے سے پتہ چلے کہ اس کا نفس امارہ بالسوء کی جو صفت ہے وہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نفس کا علاج کرے، محاسبہ کرے، مجاہدہ کرے، اور کوشش کرے کہ وہ نفس مطمئنہ کی طرف چلے، بلندیوں کی طرف چلے، رفعت کی طرف چلے، اور پستیوں سے نکل آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پہچاننے کی، اپنے نفس کی محاسبہ کرنے کی اور خیر کی طرف چلنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔